بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ الف لام را ادھیادیش یعنی فرمان ہے جس کی آیتیں سدرڑ اور سوستار بیان ہوئی ہیں، ایک تتودرشی اور خبر رکھنے والی ہستی کی اور سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی اور سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹ آؤ تو وہ ایک وشیش اودھی تک تم کو اچھی جیون سامگری دے گا اور ہر شریشٹھ کو اس کی شریشٹتا پردان کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی اور پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، ساودھان جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک اسپشٹ رجسٹر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا سنگھاسن یعنی عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہاری پریکشا لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کرم کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو انکار کرنے والے ترنت بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک وشیش اودھی تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس دن اس سزا کا سمے آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز انہیں آ گھیرے گی جس کی وہ ہنسی اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی دیالوتا سے نوازنے کے بعد پھر اس سے ونچت کر دیتے ہیں تو وہ نراش ہوتا ہے اور اکرتجتا دکھانے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری انشٹتا دور ہو گئی، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس دوش سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے اور نیک کام کرنے والے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے معافی بھی ہے اور بڑا بدلہ بھی۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری اور پرکاشنا دوارا بھیجی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس ویکتی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے پوجیہ ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں پوجیہ سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے پوجیہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے گیان سے اوترت ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی واستوک پوجیہ نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس ستیہ بات کے آگے سر جھکاتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی شوبھا کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت یعنی پرلوک میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا ماتر متھیا ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ پھر بھلا وہ ویکتی جو اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ گواہی رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پالن کرتا کی اور سے اس گواہی کے سمرتھن میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالوتا کے روپ میں آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟
ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسان کے گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ اتہ اے پیغمبر، تم اس چیز کی اور سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ ستیہ ہے تمہارے رب کی اور سے، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے لائے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی فٹکار ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے مارگ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ وہ دھرتی میں اللہ کو ووش کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہری یاتنا دی جائے گی۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ سوئم ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ طے ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنت کے لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی شکشا نہیں لیتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اور ایسی ہی استھتی تھی جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو اسپشٹ روپ سے خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہیں تو مجھے آشنکا ہے کہ تم پر ایک دن دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس وہ لوگ جو ہمارے یہاں سب سے نیچ تھے بنا سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چلنے لگے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، تنک سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ گواہی پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی وشیش دیالوتا بھی پردان کی،
مگر وہ تم کو دکھائی نہ دی تو آخر ہمارے پاس کیا سادھن ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپکا دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ اور اے قوم کے بھائیو، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا پارشرمک تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ خود ہی اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں پروکش یعنی غیب کا گیان رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں اپیکشا یعنی نفرت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے جی کا حال اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہارا کچھ ہت بھی چاہوں تو میرا ہت چاہنا تمہیں کوئی لابھ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ویکتی نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اپرادھ کی ذمہ داری ہے، اور جو اپرادھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر پرکاشنا یعنی وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں کا غم کھانا چھوڑو، اور ہماری نگرانی میں ہماری پرکاشنا کے مطابق ایک ناؤ بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح ناव بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کی ہنسی اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. جلد ہی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے اپمانت کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا آدیش آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر پرکار کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ناؤ میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا क्षमाशील اور दयावान ہے. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ناؤ ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک لہر پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ادھرمیوں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے آدیش سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر دیا کرے. اتنے میں ایک لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. آدیش ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. اتیو پانی زمین میں بیٹھ گیا. فیصلہ چکا دیا گیا. ناؤ جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور سب سے اچھا حاکم ہے. جواب میں کہا گیا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کرم ہے. اتہ مجھ سے اس بات کی پرارتھنا نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے ترنت نویدن کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے گیان نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى أمم ممن معك
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. آدیش ہوا اے نوح اتر جا، ہماری اور سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ سمے تک زندگی کا سامان پردان کریں گے، پھر انہیں ہماری اور سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی، یہ پروکش کی خبریں ہیں جن کی پرکاشنا یعنی وحی ہم تمہاری اور کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، اتہ صبر سے کام لو، انتم پرینام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہے۔ اور عاد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے صرف جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے قوم کے بھائیو، اس کام پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا پارشرمک تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم بدھی سے تنک کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی اور پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری ورتمان شکتی میں اور زیادہ شکتی کی ابھیوردھی کرے گا، اپرادھی بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی کھلی گواہی لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے اشٹ پوجیوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے پوجیوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے ایشورتو میں ساجھیدار بنا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے ورودھ اپنی کرنی میں کمی نہ کرو اور مجھے تنک بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے مارگ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ
ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो संदेश देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज पर निगरां है। फिर जब आदेश आ गया तो हमने अपनी दयालुता से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे मुक्त किया और एक भारी अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद, अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूल की बात न मानी और हर बड़े अत्याचारी सत्य के दुश्मन के पीछे चलते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के दिन भी। सुनो, आद ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है। अतः तुम उससे माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी उम्मीदें लगी थीं। क्या तू हमें उन देवताओं की पूजा से रोकना चाहता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस पथ की ओर हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको भारी संदेह है जिसने हमें दुविधा में डाल रखा है। सालेह ने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तुमने कुछ इस बात पर भी विचार किया है कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक खुली गवाही रखता था और फिर उसने अपनी दयालुता से भी मुझे नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी अवज्ञा करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा घाटे में डाल दो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो। इसे तनिक भी न छेड़ना, नहीं तो कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ
إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو ساودھان کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو. یہ ایسی اودھی ہے جو جھوٹی سدھ نہ ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو سرکشت رکھا. نسندیہ تیرا رب ہی واستو میں شکتیمان اور پربھتوشالی ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک زوردار دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح اچیت اور نشکریہ پڑے کے پڑے رہ گئے کہ مانو وہ وہاں ابھی بسے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب کے پاس انکار کی نیتی اپنائی. سنو، دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے شبھ سوچنا لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے ستکار کے لیے لے آیا. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی اور سے شک میں پڑ گیا اور دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی اور سے بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی پتنی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میرا ابھاگیہ، کیا اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے پتی بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. فرشتوں نے کہا اللہ کے آدیش پر آشچर्य کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی دیالوتا اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ اتینت پرشنسنیہ اور بڑا گورو والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور سنتان کی شبھ سوچنا سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے لوط کی قوم کے وشے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. واستو میں ابراہیم بڑا سہنشیل اور کومل ہردے آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا آدیش ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے قابو ہو کر اس کے گھر کی اور دوڑ پڑے۔ پہلے وہ ایسے ہی برے کرموں کے عادی تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پوتر ہیں، اور اللہ کا ڈر رکھو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے اپمانت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس اتنی شکتی ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے لوگوں اور پریوار کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی ویکتی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری پتنی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ بیتنے والا ہے جو ان لوگوں پر بیتنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت نیت ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا سمے آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں چنہت تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا،
اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے قوم کے بھائیو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اور جیسا بھی ہو میں تمہارے اوپر کوئی نیوکت رکھوالا نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سبھی پوجیوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی اچھا کے انوسار کچھ اپبھوگ کا ادھیکار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک ادار اور سچا آدمی رہ گیا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ شعیب نے کہا بھائیو، تم سوئم ہی سوچو کہ اگر میں اپنے پالنہار کی اور سے ایک کھلی گمراہی یعنی اسپشٹ پرمان پر تھا اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے اچھی روزی بھی پردان کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کو خود میں کروں۔ میں تو سدھار کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طرح اللہ کے یوگدان پر نربھر کرتا ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم کے بھائیو، میرے ورد تمہاری ہٹھ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی اور پلٹ آؤ، بے شک میرا رب دیابان ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے پرانی یعنی مخلوق سے پریم کرتا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ ایک شکتیہین آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا پتھراؤ کر کے تجھے مار ڈالتے۔
تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو ڈر رکھا اور اللہ کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ باٹ دیکھ رہا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں اچیت اور نشکریہ پڑے کے پڑے رہ گئے، مانو وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور نیوکتی کے اسپشٹ پرمانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے راجیہ کے سرداروں کی اور بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے آدیش کا پالن کیا، حالانکہ فرعون کا آدیش ستیتا پر آدھارت نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور نیترتو میں انہیں نرک کی اور لے جائے گا۔ کیسا برا گھاٹ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ کیسا برا بدلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ کچھ بستیوں کا ورتانت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب اللہ کا آدیش آ گیا تو ان کے وہ پوجیہ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے بربادی کے سوا انہیں کچھ لابھ نہ پہنچایا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، واستو میں اس کی پکڑ بڑی ہی کڑی اور دردناک ہوتی ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس ویکتی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس دن ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ ولمب نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے نشچت ہے۔ جب وہ سمے آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی انوگیا سے کچھ نویدن کرے، پھر کچھ لوگ اس دن ابھاگے ہوں گے اور کچھ سوبھاگیشالی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. جو ابھاگے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی تیزی سے وہ ہانپیں گے اور پھنکار ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں. یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرے رب کو پورا ادھیکار پراپت ہے جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو سوبھاگیشالی نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں. یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسا اپکار ان کو ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اتح اے نبی تو ان پوجیوں کی اور سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بنا اس کے کہ اس میں کچھ کٹوتی ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے وشے میں بھی وبھید کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے وشے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی اور سے ایک بات پہلے ہی نشچت نہ کر دی گئی ہوتی تو ان وبھید کرنے والوں کے بیچ کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واستوکتا ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے شک اور دویدھا میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واستوکتا ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے کرموں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں کی خبر رکھتا ہے. اتح اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو انکار اور ودروہ سے ایمان اور آجیا پالن کی اور پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک سیدھے مارگ پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں آدیش دیا گیا ہے اور بندگی کی سیما کا النگھن نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی اور تنک بھی جھکنا نہیں تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں ایسا کوئی متر اور سنرکشک نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات بیتنے پر. واستو میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں.
یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی اکارت نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے بھلائی والے موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں بہتایت کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ اپرادھی بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو اکارن تباہ کر دے، حالانکہ ان کے نواسی سدھارک ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ وبھن طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور پتھ بھرشٹتاؤں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی دیالتا ہے۔ اسی چناؤ اور ادھیکار کی سوتنترتا اور پریکشا کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی، یہ پیغمبروں کی کتھائیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دوارا ہم تمہارے دل کو سدھڑ کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو واستوکتا کا گیان ملا اور ایمان لانے والوں کو اپدیش اور جاگرتی پراپت ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، پرینام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے ادھیکار میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اتہ اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔